چھپا کے ریمانڈ کیا گیا، جو چھپا کے گرفتاری ہوئی، وہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ کسی عدالت میں خان صاحب کو پیش نہیں کیا گیا، نہ عدالت کبھی ادھر گئی ہے۔ 21 یا 22 ڈیٹ ہوگی جب ہم نے عدالت سے جا کر پوچھا کہ کیا کوئی عمران خان صاحب کی گرفتاری یا کوئی اس طرح کا ریمانڈ کا سن رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ میڈیا والے لوگ ہوں اس دور کے اندر، کیا ایسا ممکن ہے؟ تو جب 30 کو ملے ہیں، خان صاحب نے کہا کہ مجھے بھی نہیں اطلاع، تو ممکن ہو گیا نا۔ تو سیم وہ چیزیں جو ہیں کورٹ کے سامنے رکھی جاتی ہیں، لیکن سمجھ سے باہر ہے کہ وہ فیصلہ دیتے ہوئے وہ کیوں اتنی چیز لکھتے کہ چھپا کے گرفتاری ہوئی۔ یہ تو لکھ دیتے ہیں کہ 4 ہفتوں کے اندر ٹرائل ختم کیا جائے، یہ تو لکھ دیتے ہیں کہ جو وزیر اعظم ہے 248 کے تحت آفیشیل ڈیوٹی جو ہے وہ ادا کرتے ہوئے اسے استثناء حاصل ہے، یہ تو لکھ دیتے ہیں کہ جو ہے سیکشن 5 اور سیکشن 9 کے تحت جو سزا ہے وہ سزائے موت ہے یا عمر قید ہے، لیکن وہ کیوں نہیں لکھتے جو ان کو لکھنا چاہیے۔ یہاں پر کوئی اس طرح سے کہہ دینا کہ یہ جرم جو ہے اس کی سزا جو ہے سزائے موت یا عمر قید ہے اور اس وجہ سے بیل نہیں ہو سکتی، بات یہ ہے کہ یہ ٹرائل کے اندر یہ چیزیں پوری ایک ٹرائل چلے گا جس کے اندر ایویڈنس ہوگی، اور ٹرائل جو ہے وہ تمام ایویڈنس کو دیکھ کر، گواہوں کے بیانات دیکھ کر دیکھے گی کہ اس کا جو ہے یہ جو سیکشن ہے اس کے اوپر یہ انٹریکٹ کرتا بھی ہے نہیں کرتا، اس کی سزا کتنی بنتی ہے نہیں بنتی۔ بیل کے اندر یہ کہہ دینا کہ جناب اس کی سزا یہ ہے اور یہ چیزیں ہیں اور 4 ہفتوں کے اندر تو یہ نیچے ٹرائل کورٹ کے اوپر اثر ڈالنے والی بات ہوتی ہے۔ یہ اس ٹرائل کورٹ کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے بھی یہ لائن لینی ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے، یہاں پر اسلام آباد میں سپریم کورٹ میں جو سماعت ہوئی سائفر کیس کے اندر ضمانت کی درخواست کے اوپر، آج ہماری درخواست کو قابل سماعت قرار دے دیا گیا ہے اور یہ اس میں نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ قابل سماعت تب ہوتی ہے، سپریم کورٹ کے اندر ایک پروسیجر ہے کہ وہ درخواست آگے چلنے کے قابل ہے بھی یا نہیں، تو اس کے لیے پھر نوٹس ہوتے ہیں۔ آج وہ بات ایڈمٹ کر لی گئی ہے کہ یہ جو ان کی گراؤنڈز ہیں جن کی بنیاد کے اوپر انہوں نے دلائل دیے ہیں وہ ٹھیک ہیں، اس لیے نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ وہ گراؤنڈز کیا تھے؟ 3 سے 4 میں ان شارٹ بتاؤں گا۔ وہ گراؤنڈ یہ تھے، نمبر 1 کہ جو انٹیریئر سیکٹری ہیں جنہوں نے کمپلینٹ بنے، جنہوں نے کمپلینٹ جو ہے وہ درج کروائی ہے، یہ بیسیکلی فارن آفس کے ریلیٹڈ معاملہ تھا، تو فارن آفس تو کہیں نظر نہیں آ رہا، نہیں نظر۔ پھر جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جو میٹنگ تھی جو 31 مارچ کو ہوئی، اس کے اندر بھی یہ باقاعدہ طور پر بات تسلیم کی گئی کہ یہ اس طرح کی لینگویج استعمال کی گئی ہے امریکہ کی طرف سے اور ہمارے اندرونی معاملات میں یہ مداخلت ہے، تو لہٰذا ہم ڈی مارچ کر رہے ہیں۔ ڈی مارچ اس وقت بھی کیا گیا اور وہ سائفر کی موجودگی میں ڈیفینیٹلی کیا گیا نا، لینگویج تو ان کے سامنے رکھی گئی نا۔ اسی طرح سے جب دوسری نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی جو 24/4/2022 کو ہوئی، اس کے اندر بھی یہ بات تسلیم کی گئی۔ جو دوسری میٹنگ تھی وہ پہلی ہوئی تھی، عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، دوسری تھی جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، تو ان کی جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہے وہ سائفر کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے اور کیسے جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم ڈی مارچ کرتے ہیں؟ کسی ڈاکومنٹس کو دیکھ کر ڈی مارچ کیا گیا۔ اس کے بعد 9ویں مہینے میں جا کر یہ پراپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ وہ سائفر جو ہے وہ گم ہو گیا، چوری ہو گیا، عمران خان صاحب نے وہ واپس نہیں بھیجا اور وہ جلسے میں لہرایا، سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ بات یہ ہے کہ آپ کی سلامتی کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے، آپ کے اندرونی معاملات میں کوئی مداخلت کرتا ہے، باہر سے آپ کو کوئی دھمکی دیتا ہے کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ ہٹا دی جائے، اگر آپ حکومت نہیں ہٹائیں گے تو آپ جو ہے وہ کارروائی کے لیے ہم پھر ناراض رہیں گے اور اگر آپ ہٹا دیں گے تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے، تو بات یہ ہے کہ اس کے اوپر وزیر اعظم جو ہے جو 25 کروڑ عوام کا جو ہے وہ وزیر اعظم ہے جس کو عوام نے ووٹ کے ذریعے منتخب کیا، کیا اس کا حق نہیں ہے کہ وہ آفیشیل ڈیوٹی نبھاتے ہوئے لوگوں کو اعتماد ملے، انہیں بتائیں کہ بھائی یہ مداخلت ہو رہی ہے؟ 7 تاریخ کو سائفر آتا ہے اور 11 تاریخ کو عمران خان صاحب کی 4تھے مہینے میں حکومت جو ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے۔ تو یہ سب باتیں آپ کے سامنے، یہ باتیں آج ادھر بھی رکھی گئی ہیں سپریم کورٹ میں، اور اس کے بعد جو درخواست جو ہے وہ انجوتا صاحب کیا لگتا ہے کہ سائفر دوبارہ سے نئے سرے سے پروسیکیوشن شروع کرے گی یا اب آپ کو لگتا ہے کہ سائفر کا کیس بند ہی ہو گیا ہمیشہ کے لیے؟ دیکھیں، اگر سائفر کیس کی بات کی جائے تو ٹرائل وہاں سے شروع ہوگا جہاں سے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا 29 اگست کے اوپر، یہ دوبارہ جو ہے وہ گھڑی جائے گی اور آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنی جلدی کتنی عجلت دکھائی گئی، راتوں رات نوٹیفیکیشنز کیے جاتے تھے، ہمیں رات کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ جیل میں جانا ہے یہ جہاں پر سماعت ہونی ہے۔ پہلے دن بھی ہم کنفیوز تھے، افواہیں پھیلائی جا رہی تھیں کہ جناب جیل کے اندر ٹرائل ہو رہا ہے، یا یہ پھیلایا جا رہا تھا کہ ادھر آ رہے ہیں، تو ہم ڈبل مائنڈڈ ہوئے تھے، تو وہ بھی نوٹیفیکیشن اور اس کے بعد جتنے تھے تمام نوٹیفیکیشنز کو کلعدم کرا دیا گیا ہے، اور جتنی پروسیڈنگز اس کے اندر ہوئی ہیں، چاہے وہ کاپیاں تقسیم کرنے کے حوالے سے، فرد جرم، گواہوں کے حوالے سے، ساری ایکسرسائز ہے فل ٹرائل ہو گئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر عمران خان صاحب کے حقوق کو کس طرح سے پامال کیا گیا ہے، ان کو اس کیس کے اندر رکھ کے کہ ایک درخواست اگر کسی جگہ کے اوپر جاتی ہے ان کی ضمانت کی، تو 4 ہفتے اگر فیصلہ ہی نہیں دیا جائے گا، محفوظ رکھ لیا جائے گا،
تو پھر آپ کیسے کہیں گے کہ ملک کے اندر ہم انصاف کے لیے یہ عدالتیں لگی ہیں یا انصاف فراہم کر رہی ہیں؟ تو رہائی نظر آ رہی ہے اس میں؟ کیونکہ جو سننے والے ہیں ہمارے وہ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی جان ہمیں یہ سمجھائیں خان صاحب کب باہر آ رہے ہیں؟ دیکھیں اگر باہر آنے کی بات ہو نا تو پہلے تو اسٹیٹ جو ہے وہ مکمل طور پر مقدمات ایسے انہوں نے بوگس جھوٹے بنائے ہیں چند مہینوں کے اندر کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے، جس کا کوئی نظیر نہیں ملتی. اور اگر کیسز کو دیکھا جائے تو کیسز ہیں ہی ان میں جان نہیں ہے، اور اگر عدالتوں کو دیکھا جائے تو آپ کے سامنے رویہ کیا ہے کہ کیا صورتحال ہائی کورٹ کے اندر پیش آتی ہے. عدم اعتماد کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی نہیں کیس میں ہی سنوں گا. ہم کہتے ہیں کہ آپ کیسز کو ہے کسی اور کو ٹرانسفر کریں، وہ کہتے ہیں جی نہیں ہم نے ٹرانسفر نہیں کرنے. پھر اپنے پاس رکھ کے پہلے فکس نہیں کیا جاتا، جب فکس کیا جاتا ہے پھر ایڈجرمنٹ دی جاتی ہیں، پھر جب ایڈجرمنٹ کے بعد فیصلہ دیا جاتا ہے تو فیصلہ محفوظ کر لیا جاتا ہے. تو جب اس طرح سے کارروائی ہوگی اور ایک بندہ جو ایک مقدمے سے ریلیز ہوگا اور دوسرے مقدمے میں غیر قانونی طور پر، جیسے آپ نے دیکھا کہ القادر ٹرسٹ کیس کے اندر غیر قانونی طور پر گرفتاری ڈالی گئی. نیب نے بار بار بیان دیا عدالت کے اندر کہ جو کرنٹ آرڈیننس ہے اس کے مطابق 10 دن کی جو ٹائم ہے وہ لمیٹیشن ہے، 10 دن کے اندر اندر انہوں نے ریویژن فائل کرنی تھی، جو کہ انہوں نے نہیں کی، اور 10 دن کے بعد انہوں نے ریویژن فائل کی ہیں. تو لہٰذا ان کی جو ریویژنز ہیں وہ مینٹینیبل نہیں ہیں، انفراسٹرکچرس ہیں. تو یہ بات مس گائیڈ کی گئی. عدالت نے یہ بات جو ہے تسلیم کر لی کہ واقعی انہوں نے کی غلطی تھی، اور انہوں نے معافی بھی مانگ لی. ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہماری بیلز تو جو ہے وہ بحال ہوں گی، لیکن ان کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے، اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ شاید ان کے خلاف اب کارروائی بھی کریں جنہوں نے جا کر غلط بیانی کی اور عمران خان صاحب کے حقوق جو ہیں وہ پامال کیے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ درخواست ہی ہماری جو ہے وہ انفراسٹرکچر کر دی گئی کہ انہوں نے گرفتاری ڈال دی. گرفتاری وہ تاریخ کی اس وجہ سے لے رہے تھے کہ ڈیٹس آگے کروائی جائیں. تو پھر آپ کیسے کہیں گے کہ عمران خان صاحب کل آئیں گے یا پرسوں آئیں گے؟ یہ تو کوئی جو ان کے پاس وہ قلم آیا ہوا ہے، جو پاور آئی ہوئی ہے، اس کا اس طرح سے استعمال کر رہے ہیں کہ کوئی قانون جو ہے کوئی آئین دیکھ ہی نہیں رہے. لیکن اوورال کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ انتخابات سے قبل عمران خان صاحب باہر آئیں گے؟ دیکھیں ہماری کوشش جو ہے وہ جاری ہے، ہماری لیگل فائٹ جاری ہے، اور انتخابات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا پورا لائحہ عمل تیار ہے. یہ سارے آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں، ہر ایک بندہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ جدھر جائیں گے جس کو آپ کہیں گے وہ کھڑا ہو جائے گا. یہ کہتے ہیں کہ کینڈیڈیٹس کی کمی ہے، بھائی پورا پاکستان تیار ہے لڑنے کے لیے. آپ مافیا کے خلاف، یہ ایک جہاد ہے، ایک جنگ ہے. جنگ کس کے خلاف ہے؟ رول آف لا. اب خان صاحب سے سوال کیا گیا جی آئی ٹی کی طرف سے جیل میں، انہوں نے کہا جی کہ آپ تو کہتے ہیں جی حقیقی آزادی اور جہاد کی بات کرتے ہیں، تو آپ اپنے اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں اور حقیقی آزادی اپنے ملک سے لینا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا حقیقی آزادی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی آپ کے خلاف ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عدالتیں جس طرح سے مجبور کی جاتی ہیں فیصلہ دینے کے لیے، ایف آئی اے، نیب، ان سب اداروں کو ایک امیر کے لیے الگ قانون ہے، ایک غریب کے لیے ایک چھوٹا موٹر سائیکل والا جو چوری کرتا ہے اس کی ضمانت نہیں ہوتی، اور ایک بڑا چور جو ہے اس کو باہر سے بیٹھے ہوئے بیل مل جاتی ہے. تو یہ جو ملک کے اندر لا قانونیت ہے، ملک کے اندر جو ہر چیز کے اوپر پابندی ہے، صحافیوں کو بولنے کے اوپر پابندی ہے، چینلز کے اوپر پابندی ہے، یہ آزادی کی میں بات کرتا ہوں کہ ہم اپنی آزادی سے، ہم نے ایک آزاد ریاست بنائی تھی جس میں ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکیں، کسی کو مجبور نہ کیا جائے، کسی کے اوپر پریشر نہ ڈالا جائے. تو یہ حقیقی آزادی کی فائٹ ہے، اور اس کے لیے ہر وقت پوری قوم تیار ہے. تھینک یو سر.